السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہوپ سو یو آل آر فائن۔ آج ہمارا انٹرنیشنل فائنانس کا فرسٹ لیکچر ہے فائنل ٹرم کا، اور آج ہم اپنا ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس اور اس کے ورڈ اور رول آف آئی ایم ایف، اور اس کا جو رول آف آئی ایم ایف اینڈ ورلڈ بینک کے حوالے سے ہم نے پڑھنا ہے، جو ہمارا فرسٹ ٹاپک ریلیٹ کرتا ہے۔ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سمرائز کرتا ہے ہمارے اسٹیبلش کو، وہ کس کی اسٹیبلش ہو سکتی ہے کہ وہ پرماننٹ کارپوریشن ہوتی ہے کس کے درمیان، مطلب کہ جو آئی ایم ایف کے ممبر ہیں اس کے اسٹیٹس اور جو اس کے ریپریزنٹیٹر ہیں، اور ان کے جو ورلڈ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو پلان پروگرام وغیرہ ڈیسائیڈڈ ہوتے ہیں اس کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہوتا ہے۔ پھر ہمارا ہے کہ جو انسٹیٹیوشن کے حوالے سے اس کو بریفلی بتایا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو فورم ہے وہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ جو ہمارے ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں اس کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اور ایک طرح سے ان کو ایک کنڈیشن بھی لگائی جاتی ہیں کہ یہ کنڈیشن کس طرح سے اب دور بھی ہو سکتی ہیں اور نہیں بھی ہو سکتی۔ دور یہ ہو سکتی ہیں کنڈیشنز سے کہ نا آپ کی جو ہے جو پور ٹریک پہ آپ چل رہے ہیں وہ آپ کی ختم ہو جائے گی، لیکن نہیں ہو سکتی تو مطلب کہ آپ پھر بھی کسی نہ کسی طرح سے تھرڈ پاور پہ آپ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں، آپ لون لیتے ہیں۔ لون جب لیتے ہیں تو آپ کسی کے ڈیپینڈنگ ہو جاتے ہیں ان کی کنڈیشن پہ کہ وہ سم ٹائم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے کنٹری کا جو ہے انفلیشنری ریٹ بڑھا دیں، اور سم ٹائم وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنا ٹیکس ریٹ بڑھا دیں۔ تو اس وجہ سے ہمارے جو ہے اکنامیکل، سوشل، پولیٹیکل ساری ایکٹیویٹیز اس سے جو ہے افیکٹڈ ہوتی ہیں، اور ہماری جو سپلائی آف منی ہے وہ بھی اس طرح سے ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو سارے یہ ٹاپک کے حوالے سے آپ کو اوور ویو دے رہی ہوں، باقی آپ کے پاس بک بھی اویلیبل ہے، وہ آپ وہاں سے بھی کنسیڈر کریں گے۔ تو ہمارا جو آئی ایم ایف کا جو ہے ورک ہے وہ اسٹیبل کرتا ہے کہ ورلڈ کی مونیٹری سسٹم کو، مینس کے منی سپلائی کو ورلڈ بینک کے حساب سے کہ کس طرح سے اس کو اسٹیبل کر سکتے ہیں۔ پھر جو ہے اس کا جو رول ہے آئی ایم ایف کا، وہ ہے اس کی آرگنائزیشن میں ہیں تقریباً 190 کنٹریز ہیں، اور یہ ورکنگ کرتے ہیں گلوبل مونیٹری کارپوریشن پہ، اور یہ سیکیور کرتے ہیں ہماری فائنینشیل اسٹیبلٹی، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ہمارے انٹرنیشنل ٹریڈ کو، پھر پروموٹ کرتے ہیں ہماری کس طرح سے ہائی امپلائمنٹ۔ ظاہر بات ہے منی سپلائی جب ہوتی ہے تو ہماری جو ہے نا سسٹینیبلٹی بڑھ جاتی ہے، کس کے حوالے سے؟ ہماری اکنامک گروتھ کے حوالے سے۔ ہم لانگ رن کے مطلب کہ اکنامک گروتھ مینس کہ ایک لانگ رن کا پروجیکٹ ہے، تو ہم لانگ رن کے حوالے سے انویسٹمنٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہماری جو کنٹری کی سورس آف انکم ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اور ہماری جو پاورٹی جو ہے ریڈیوس ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کو آئی ایم ایف کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ آئی ایم ایف کو کنٹرول اکاؤنٹیبل جو ممبرز ہیں، جو مطلب کہ 190 کنٹریز ہیں، اور اس کے جو براڈ ممبرز ہیں، گورنرز ہیں، کنسسٹ کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سینٹرل بینک کی فائنانس اور منسٹری کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس طرح سے اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اور پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف امپورٹنٹ کیوں ہے؟ آئی ایم ایف ظاہری بات ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہماری انٹرنیشنل ٹریڈ کی کوآپریشن کرتا ہے۔ ورلڈ بینک یا ورلڈ ٹریڈ جو ہے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاورٹی کی جو لائن کو ریڈیوس کرنا، اور جو ہے سسٹین کرنا ہمارے اکنامک گروتھ کو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ورلڈ بینک کا کیا رول ہے؟ ورلڈ بینک کا اور آئی ایم ایف کا تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ ورلڈ بینک کا یہ ہے کہ آپ جو لون لیتے ہیں آپ کی جو ہے وہ ہے لانگ ٹرم لونز ہوتے ہیں۔ آئی ایم ایف کا ہوتا ہے کہ شارٹ ٹرم میں، اور کنڈیشنلی وہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ ورلڈ بینک جو زیادہ تر ہیلپ کرتا ہے وہ کرتا ہے ڈیولپنگ کنٹریز کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ کنٹریز ہوتی ہیں جس کے نیچرل ریسورسز ہوتی ہیں لیکن اس کو پروموشن کرنے کے لیے ان کے پاس فائنانس کی کمی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہیں ڈیولپنگ کنٹریز۔ اور یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
یہ جو ہے یہ رول آف جو IMF ہے اور ورلڈ بینک ہے، یہ پروموٹنگ کس طرح سے انٹرنیشنل ٹریڈ کو کرتا ہے. ظاہری بات ہے جب پیسہ آتا ہے تو اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے پروگرام پالیسیز بنائے کہ ہمارے مطلب کہ فیکٹریز یا انڈسٹریل سیکٹر پہ یا ہمارے ایگریکلچر سیکٹر پہ مطلب کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو لے کے ہیں، تاکہ جو انکم ہمیں پچھلے سال اگر کم ہوئی ہے تو کرنٹ ایئر جو ہے اس کی انکم بڑھ جائے، اور ہماری ایکسپیکٹنگ جو ایئرز ہے اس کے حوالے سے بھی ہماری گرو کرتی ہے، مطلب کہ انکم بڑھتی جائے ایئرلی وائز. جب ایئرلی وائز بڑھے گی تو ظاہری بات ہے یہ لانگ ٹرم پروگرام ہے، تو ہمارا فائنینشیل جو ہماری کنٹریز ہیں، ڈیولپنگ کنٹری کی فائنینشیل جو کنڈیشن ہے وہ مزید اسٹیبلش ہوں گی. اور یہ ساری چیزیں کس طرح سے پاسبل ہے. IMF اور ورلڈ بینک تو چلے ہمیں فائنانس ہمیں دیتا ہے، ٹریڈ دیتا ہے، اس کے بعد ہمارا کیا کام ہے، ہماری گورنمنٹ کا کیا کام ہے کہ ہم نے اس کو صحیح طریقے سے ایمانداری سے اپنے جو ہے لون کو مطلب کہ لون کو ایک تو ہم نے ادا کرنا ہے، اور ہم نے ایسے پروجیکٹ شروع کرنے ہیں جس سے ہمارا بینیفیشل زیادہ سے زیادہ ہو، نہ کہ ہم اپنی پرسنل ایکٹیویٹیز پہ اور ہم پرسنل اس پہ اپنا خرچ کر سکتے ہیں. خیر یہ بہت بڑا لمبا ٹاپک ہے، اس حوالے سے بہت لمبی بحث ہوتی ہے، اور ہماری مطلب کہ نسل در نسل جو گورنمنٹ کرتی آ رہی ہے وہ اسی طرح سے ہی کرتی آ رہی ہے. اس لیے ہی ہماری جو کنٹری ہے قرضے تلے دبی ہوئی ہے. اگر یہ صحیح طریقے سے پیسے کو یوز کرتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ ہماری جو ہے اکنامک گروتھ ہم مطلب کہ اکنامک گروتھ کے لیول سے اگر ہم پیچھے ہوئے ہوتے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے ہمارا یہ مین ٹاپک، پہلا ٹاپک. اس کے حوالے سے میں نے آپ کو تقریباً سارے پوائنٹس کلیئر کر دیے ہیں. تو باقی اگر پھر بھی آپ کو کوئی قسم کی کنفیوژن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.